السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو ان تمام کمنٹ کرنے والوں کے لیے ہے جو ہم سے کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو آج ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ آئیں آج کا ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پورے ویڈیو کو تفصیل سے ضرور سنیے گا۔ آج کی یہ اسپیشل ویڈیو ان تمام کمنٹ کرنے والوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹ کیے اور مجھے دعاؤں کا بولا۔ یا اللہ، مجھے جس نے دعاؤں کا بولا ہے، یا اللہ ہم سب مل کر ان تمام کمنٹ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دیں، ان کی تمام پریشانیاں مسائل کو حل کر دیں، ان کی تمام حسدوں پہ اے میرے رب کن فرما دے۔ اے اللہ ان تمام کمنٹ کرنے والوں کو ان کی خواہشات کو عطا کر دیجئے نا۔ یا اللہ جو چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کو بہترین بنا کر ان کے لیے بہتر کر دے۔ تمام ویڈیو کو سننے والوں سے التجا ہے کہ لہٰذا سن کر آمین ضرور کہیے گا۔ چلیں ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آج جو تم سوچ رہے ہو کہ جس من پسند چیز کا خیال وہ تمہیں بار بار ستا رہا ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، کیا اللہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی من پسند چیز یا کوئی من چاہا انسان آپ سے دور ہو گیا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، یا اس کا خیال آپ کے دل سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو سب سے پہلے ایک بات کو جان لیجئے کہ ہر صورتحال کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ جس چیز کو تم منتخب کر لیتے ہو، جو تمہیں اچھائی اور سچائی دونوں کو دیکھنے کی آزادی دیتا ہے، اور جو تمہیں برے وقت میں سہارا دیتا ہے، اور جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی بے معنی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسے لوگوں کے دکھ اور ان کے رویوں سے برباد نہ کرو۔ تمہاری یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور امانت میں تو خیانت نہیں کرتے نا۔ اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری ہر من چاہی چیز کو تمہارے حوالے کر دوں گا، ہر من چاہی چیز کو تمہارے نصیب میں لکھ دوں گا۔ اور یہ سب سے بڑا سچ بھی ہے جو محبت اللہ ہم سے کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا وہ محبت آپ اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے وہ محبت نہیں کرتے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ سے نفرت کرے۔ اللہ جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اللہ کہتا ہے کن اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اگر وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی جاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا کر ہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ اس دنیا کی بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا اور تیری ہر دعا کو قبول کر دوں گا۔ اگر تمہارے دل میں کسی من پسند چیز کا خیال بار بار آتا ہے اور اللہ تمہیں دعاؤں کے لیے بھی اشارہ دے رہا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ختم نہیں ہوا، کہ ابھی بھی امید باقی ہے، ابھی بھی وہ چیز وہ شخص تمہارے نصیب کے مطابق اللہ لکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جسے آپ اپنی مستقل شکست مان رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ ہار چکے ہیں تو مسلسل ڈٹے رہیں، بلا ہر چیز تمہاری ہی ہوگی، تمہاری دعائیں جیت جائیں گی، اس دنیا کے فلسفے ہار جائیں گے، کیونکہ اللہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالفین بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تمہارے دشمن بھی تمہارا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو
تو مطمئن رہنا وہ تمہاری ان قریب من چاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی ہوں۔ اسی لیے اگر آج تم اپنی منچاہی چیزوں کے لیے افسردہ ہو تو اپنے دل میں ایک ایسا یقین پیدا کر لو کہ جب ساری دنیا کے سامنے ساری دنیا تمہاری مخالفین ہو جائے تب آسمان کے جانب نظر اٹھا کر دیکھو اس کو اور تم دیکھنا کہ کیسے تمہارا رب تمہیں تھامے ہوا ہے۔ جو چیزیں دنیا تمہیں دینے سے انکار کر چکی ہے اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانا، دیکھنا وہ تمہاری جھولی کو کیسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اتنا یقین رکھو کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تمہارا رب وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے، کیا تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے آزمایا نہ جائے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں تمہاری من پسند چاہت میں مبتلا کرتا ہوں تو تمہیں میں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہوں، اور یقین ہی آزمائشوں کی سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ اور پھر معجزے ہوتے ہیں یقین والوں کے لیے، ایسا یقین کہ اللہ تمہیں بائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، حالانکہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہو وہاں تو کانٹے ہیں، وہاں تو لوگ ہی نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند چیزیں نہیں ہیں، وہاں آپ کی من پسند محبتیں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ وہاں اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس جانب چل دو کہ آپ دیکھو گے کہ آپ چلتے چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے وہ کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، آپ کی وہ کھنڈر زمینیں، کھنڈر منزلیں خوبصورت عمارتوں کا روپ دھار چکی ہیں۔ اللہ کے یقین پر چل کر تو دیکھو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تو کرو، پھر تم دیکھو گے کہ کیسے وہ بائیں کو دائیں کی طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ یاد رکھو، جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا انجام کبھی بھی اداس نہیں ہوتا۔ ان دنیا والوں سے کچھ نہ مانگے، ان دنیا والوں کے آگے اپنی جھولی نہ پھیلائیں۔ ایسا انسان جسے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ کی من چاہی چیزیں آپ سے چھن گئی، وہ چیزیں کہیں گم گئی، دولت بھی تھی آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، وہ تو ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا، اب تو سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب تو وہ چیز ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے واپس ہرگز نہیں لا سکتے، وہ انسان ہمیں چھوڑ کر اتنا دور چلا گیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے۔ یہیں سے تو معجزے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے تو یقین کی گرہیں کھلتی ہیں، یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ زندگی کا حصہ ہے جس میں آپ کا رب آپ کے لیے معجزے نازل کرتا ہے۔ اللہ خود آسمانوں سے زمین پر آ کر تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے چاروں دروازے بند ہیں، جب وہ چاروں دروازے بند ہو جائیں نا تو اپنی آنکھیں اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، آسمان پر جو راستہ ہے وہ کبھی کسی بندے کے لیے بند نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ در میرا رب کبھی بند نہیں کرتا۔ اللہ آسمان کا راستہ تم تک ایسے کھولے ہوئے رکھتا ہے کہ چاہے تم اس کے کروڑوں دفعہ نافرمان بندے بن جاؤ، اگر پھر بھی تم اس کے سامنے سچے دل سے اس کے آگے جھولی پھیلاؤ گے تو وہ فوراً تمہاری جھولی بھر دے گا۔ میرا رب یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ لاکھ گنہگار بندہ ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں اپنی در سے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی ناممکن چیزوں سے مایوس نہ ہونا،
کیونکہ میرا رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہزار خزانوں کا مالک ہے، وہ تو کروڑوں خزانوں کا مالک ہے۔ وہ تمہیں ان تمام خزانوں سے دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری چھینی ہوئی چیزیں تمہیں واپس دینے پر قادر ہے۔ وہ تمام ختم ہوئی چیزیں واپس لانے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے دل میں دفنا دی ہوئی حسرتوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنی دعاؤں کا تسلسل بڑھاتے رہیں، اپنے اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ میرا رب کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔